اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ لیل کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کریں گے۔ سورہ لیل میں اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم، دن کی قسم اور نر اور مادہ یعنی کہ پیدا کرنے کی قسم، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ان صفات کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں بے شک ہر انسان، ہر شخص مختلف عادت، فطرت کا مالک ہوتا ہے، مختلف کوشش، اعمال اس کے مختلف ہوتے ہیں، اسی طریقے سے منزل اور مقصد بھی اس کے تعین ہوتے ہیں، وہ اسی طرف گامزہ کرتا ہے، اسی طرح اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے مختلف انعامات رکھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت سے کسی نہ کسی کام کے لیے عمل و جدوجہد کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ بعض حضرات اپنے عمل اور جدوجہد سے دائمی راحت کا سامان اور بعض حضرات دائمی عذاب کا سامان خریدتے ہیں۔ تو اسی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں واللیل اذا یغشا، قسم رات کی جب چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثی، اور اس کی جو اس نے پیدا کیے نر اور مادے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں رات کی جو آفتاب اور دن کو چھپا لے، اور قسم دن کی جب وہ روشن ہو جائے، اور قسم اس ذات کی جس نے نر اور مادہ پیدا کیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ آگے جواب قسم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا آگے جواب قسم بھی ہے کہ بے شک تمہاری کوششیں، یعنی تمہارے اعمال مختلف ہیں، راہیں مختلف ہیں، عادات مختلف ہیں، اطوار مختلف ہیں، اسی طریقے سے میں تم کو ثمرات بھی دوں گا، پھل بھی دوں گا اسی کے مختلف۔ حدیث میں ہے کہ ہر انسان جب صبح اٹھتا ہے تو وہ اپنی نفس کو تجارت پر لگا دیتا ہے، کوئی اس تجارت میں کامیاب ہوتا ہے تو کوئی ہلاکت میں ڈوب جاتا ہے۔ اگر عقل سے کام لے تو یہی ہے، پہلے اپنے عمل کے انجام کو سوچے، پھر جس عمل کے انجام میں وقتی آرام و لذت ہو مگر دائمی عذاب و رنج کا سبب بنے، اس عمل سے دور رہے، اس کے پاس نہ جائے۔ تو یہ اس کی عقل کا تقاضا ہے، اس کی کہ عقل نے کام کرا، یعنی کہ اس کی عقل راہ حق پر ہے تو وہ یہ کام کرے گی، اس کو روکے گی۔ اگر وہ غافل ہے، منکر ہے، تو وہ کبھی اس میں یہ سوچ نہیں آئے گی، اور وہ وہی کرے گا جو اس کی نفس اس کو راغب کرے گی۔ آگے ارشاد ہوتا ہے فَأَمَّا مِنْ آتا وَتَقَى، سو جس نے دیا اور ڈرتا رہا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور سچ جاتا ہے بھلی بات کو، فَيُنْصِرُهُ لِلْيُسْرَى، سو اس کو ہم سچ پہنچا دیں گے آسانی میں۔ یعنی کہ جس شخص نے اللہ کی راہ میں مال دیا، اللہ سے ڈرا، اچھی بات یعنی ملت اسلام کو سچ جانا، سمجھا، تو ہم اس کو راحت کی چیز کا سامان دیں گے۔ راحت کی چیز سے نیک عمل یعنی جنت مراد ہے، یعنی آخرت میں ایسی نعمتیں ملیں گی جن سے اسے دائمی خوشی نصیب ہوگی۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَأَمَّا مِن بُخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَيُنْصِرُهُ لِلْيُسْرَى، اور جس نے نہ دیا، بے پرواہ رہا، جھوٹ جانا بھلی بات کو، سو اس کو ہم سچ پہنچا دیں گے سختی میں۔ یعنی کہ جس شخص نے حقوق الواجبہ سے بخل کیا، بجائے اللہ تعالیٰ کے ڈرنے کے اللہ تعالیٰ سے بے پرواہی اختیار کی، ملت اسلام کو جھٹلایا، تو ہم اس کو تکلیف کی چیزوں کا سامان دیں گے، یعنی دوزخ میں اس کا مقام ہوگا۔ قرآن کریم میں عمل کے اعتبار سے انسانوں کے دو گروہ بتائے ہیں، اور دونوں کی تین اوصاف کا ذکر ہے۔ پہلا گروہ کامیاب لوگوں کا ہے، اور ان کے 3 عمل ہیں، جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، دوسرا اللہ سے ڈر کر زندگی کے ہر شعبے میں اس کے احکام کی پیروی کی، اور تیسرا جس نے کلمے کی تصدیق کی، یعنی سچا ایمان لائے۔ ایمان ایک قلبی چیز ہے، دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت
کی تصدیق کرے، پھر زبان سے اقرار کلمہ شہادت کے ذریعے کرے، اس عمل کی فہرست میں شمار کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے دوسرے گروہ کو بھی 3 عمل کا ذکر فرمایا ہے۔ دوسرے گروہ کے لیے بھی 3 عمل ہے۔ پہلا، جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ سے بخل کیا، اور دوسرا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اطاعت کرنے کے بجائے اس سے بے نیازی، بے رخی اختیار کری اور ایمان کی تکذیب کری۔ قرآن کریم میں اس بات کی بھی طرف اشارہ ہے کہ لوگوں کی ذات و وجود ان کے اعمال کے لیے آسان کر دیے جائیں گے، یعنی ان کی طبیعتوں اور مزاجوں کو ایسا بنا دیا جائے گا کہ پہلے گروپ کے لیے نیک اعمال اور ان کی طبیعت بن جائیں گے، یعنی کہ ایک جو طبقہ ہے وہ ان کی طبیعت میں نیک اعمال ان کی طبیعت بن جائیں گے، ان کے خلاف جانے میں ان کو تکلیف محسوس ہوگی۔ اس طرح دوسرا گروہ کا مزاج ایسا بنا دیا جائے گا کہ اس کو اعمال جہنم ہی پسند آئیں گے اور اپنی اس میں راحت محسوس کرے گا، اور اعمال جنت سے اسے نفرت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم جو بھی عمل کرتے رہو، کیونکہ ہر آدمی کے لیے وہی کام آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَمَن يَغْنَ عَنْهُ مَالَهُ إِذَا تَرَدَّى، یعنی جس وقت وہ جہنم میں ڈالے جائیں گا اس کا مال، یعنی کہ جس وقت جو جہنم میں اس کو ڈالا جائے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا، کیونکہ وہ حقوق الواجبہ میں بخل کرتا تھا، یعنی کہ صدقہ، زکوٰۃ، فطرہ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر لوگوں کی مدد کرنا، رضا الہی حاصل کرنے کے لیے غریب مسکین لوگوں کو دھتکارنا، یہ اس قسم کے کام کرتا تھا، ان کو نہیں دیکھتا تھا، ان کی طرف راغب نہیں ہوتا تھا۔ تو موت کے بعد قبر میں، پھر قیامت میں جب وہ جہنم کے گڑھے میں گرتا ہوگا تو یہ مال اس کو کچھ نفع نہ دے گا۔ وہ مال جو اس نے بچا کے چھپا کے لوگوں سے رکھا تھا اور حق داروں کو حق نہیں ادا کرتا تھا، اور اس مال کے لیے ناحق راستے اختیار کرتا تھا اسے حاصل کرنے کے لیے، تو وہ مال جب وہ دیکھے گا پلٹ کے مڑ کے اس کے کچھ کام نہ آئے گا۔ جب وہ جہنم کے گڑھے میں گر رہا ہوگا، وہ گڑھا جس میں دہکتی ہوئی آگ ہوگی اور وہ جل کے بھسم خاک ہوگا، پھر دوبارہ زندہ ہوگا۔ جہنم وہ جگہ ہے جہاں جانے والے کو کبھی موت ہی نہیں آئے گی، وہ مرے گا اور جیے گا اور اسی حال میں قیامت تک رہے گا۔ تو پہلے اس کو قبر میں، پھر اس کو قیامت تک یہ عذاب بھگتنا ہے، اور اس وقت وہ اپنے مال کو دیکھے گا جو اس کے بالکل بھی کام نہ آیا، جسے وہ دنیا میں اس نے سنبھال کے رکھا تھا۔ تو آج ہم سورہ لیل کی 11 آیتوں کا ہم نے کرا ہے ترجمہ تفسیر، اور انشاءاللہ تعالی کل ہم مزید سورہ لیل کو مکمل کریں گے اور آگے ترجمہ تفسیر بتائیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک بہتر پڑھنے، عمل کرنے اور سمجھنے کی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب ہے اس میں انسان نہ جائے، اس میں راہ اختیار نہیں کر سکے، ہمیں توفیق دے اللہ تعالیٰ کہ ہم سیدھی راہ اختیار کریں اور اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، ہم سب کو ہدایت نصیب کرے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔